بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ سے جس مشہور گلوکارہ کا تعارف کروائیں گے وہ ایک بنگلہ دیشی گلوکارہ ہیں جو جنوبی ایشیا میں مقبول ہیں۔ انہوں نے 1960 کی دہائی کے آخر میں پاکستانی سینما میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ جی جناب، یہ ہیں گلوکارہ رونا لیلا صاحبہ۔ رونا لیلا کے گانے کے انداز پاکستانی پس پردہ گلوکار احمد رشدی سے متاثر ہے اور انہوں نے ایک اور گلوکارہ مالا کی جگہ لینے کے بعد احمد رشدی کے ساتھ جوڑی بھی بنا لی۔ رونا لیلا صاحبہ 17 نومبر 1952 کو بنگال میں پیدا ہوئیں۔ شمال مشرقی بنگلہ دیش کے سلہٹ میں سید محمد امداد علی کراچی میں ایک سرکاری ملازم تھے۔ آپ کے والد اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ لیلا تھا۔ رونا لیلا نے کتھک اور بھرت ناٹم صنف کے رقص کا سبق لینا شروع کیا۔ ان دنوں احمد رشدی کافی مشہور فلمی گلوکار تھے جنہوں نے جنوبی ایشیائی موسیقی میں راک اینڈ رول، ڈسکو اور دیگر جدید صنف متعارف کرایا۔ لیلا گلوکار احمد رشدی کی مداح بن گئیں جنہیں وہ اپنا استاد سمجھتی تھیں۔ رونا لیلا نے نہ صرف احمد رشدی کے گانے کے انداز بلکہ جس انداز سے وہ اسٹیج پر پرفارم کرتے تھے ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس کے بعد رونا لیلا نے اپنی بڑی بہن ڈینا لیلا سے کلاسیکی موسیقی سیکھی۔ جب رونا لیلا 12 سال کی تھیں تو انہوں نے اردو زبان کی فلم جگنو میں ایک مرد بچہ اداکار کے لیے پس پردہ گلوکاری کی۔ انہوں نے اس بچے کی آواز میں نغمہ پیش کیا۔ اس گانے کا نام گڑیا سی منی میری تھا۔ 1966 میں رونا لیلا نے پاکستان فلم انڈسٹری میں اردو فلم ہم دونوں میں گانا ان کی نظروں سے محبت کا جو پیغام ملا گا کر آغاز کیا۔ وہ پی ٹی وی پر بھی گاتی رہیں۔ پی ٹی وی پر وہ مقبول پروگرام بزمِ لیلا شو بھی کیا کرتی تھیں۔ رونا لیلا 1976 میں اپنے خاندان کے ساتھ بنگلہ دیش چلی گئیں۔ 1976 میں بمبے میں ان کی پہلی محفل موسیقی منعقد ہوئی۔ کلیان جی آنند جی کے ساتھ فلم ایک سے بڑھ کر ایک کا مرکزی گانا گایا۔ ہندوستان میں ان کی مقبولیت کا آغاز او میرا بابو، چین چھبیلا اور دم مست قلندر سے ہوا۔ رونا لیلا صاحبہ نے 3 شادیاں کیں۔ انہوں نے سب سے پہلی شادی خواجہ جاوید قیصر سے، دوسری سوئس شہری سے جس کا نام رون ڈینیل تھا اور تیسری شادی اداکار عالمگیر سے کی۔ ان کی ایک بیٹی تانی ہے۔ ان کے پوتے زین اسلام کو 2012 میں جب 8 سال کے تھے تو آرسنل فٹ بال ٹرکی کلب کے لیے منتخب کیا گیا۔ آپ کی بہن دینا لیلا کا انتقال 1976 میں ہوا۔ رونا لیلا صاحبہ نے ان کی زندگی کے بعد انہوں نے بہت ساری چیریٹی کنسرٹ ڈھاکہ میں کیے جو خیراتی اداروں کے لیے رقم جمع کرنے میں ان کی مدد کرتی رہیں۔ رونا لیلا صاحبہ سارک گڈ ول ایمبیسڈر بھی ہیں۔ یہ پہلی بنگلہ دیشی خاتون ہیں جنہیں یہ پوسٹ دی گئی ہے۔ انہوں نے 2013 میں پہلی مرتبہ سارک ایمبیسڈر کی حیثیت سے انڈیا کا دورہ کیا۔ انڈیا میں وہ وہاں کے صحت کے وزیر سے ملاقات کی۔ انہوں نے رونا لیلا صاحبہ نے جو گیت گائے ان میں سنسیئرلی یورز 1973 میں، طالب المولا 1974 میں، گریٹ غزلز 1981 میں، رونا ان پاکستان وہاں انہوں نے گیت اور غزل دونوں گائے 1980 میں، باپی لہری پریزنٹس رونا لیلا سپرونا 1982 میں، رونا گوز ڈسکو 1982 میں، سنگز فار
امراؤ جان ادا غزلز 1985 میں، گنگا امر ماں پدما امر ماں 1996، بزمِ لیلا 2007 میں، رونا لیلا کالا شاہ کالا 2010 میں۔ آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے آپ کو جن ایوارڈ سے نوازا گیا وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ 2015 میں آپ کو کلکتہ میں ایوارڈ دیا گیا ریڈیو مرچی نظرالمنچا سے۔ بنگلہ دیش انڈیپینڈنس ڈے ایوارڈ دیا گیا۔ بنگلہ دیش فلم ایوارڈ دیا گیا آپ کو 1976 میں، 1977 میں، 1989 میں، 1994 میں، 2012 میں، 2013 میں، 2014 میں۔ شلٹچ ایوارڈ بنگلہ دیش، لکس چینل آئی لائف ٹائم پرفارمنس ایوارڈ بنگلہ دیش، سیگل ایوارڈ انڈیا، نگار ایوارڈ پاکستان۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سارے ایوارڈ سے نوازا گیا آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے۔ جی ناظرین کرام، امید ہے آپ سب کو رونا لیلا صاحبہ کا یہ تعارف پسند آئے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔